ٹھٹر کے مر گئی. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ اور نکھٹو بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا جائیداد کی خاطر. ابھی میں نے پڑھا والد باہر ہے ملک میں، ادھر والدہ ہے، اور پوری صحبت میں پڑا ہوا ہے لڑکا. والد پیسے بھیجتا ہے، جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے کہ ابو نے پیسے بھیجے ہیں، کہتا ماں مجھے موٹر سائیکل لے کر دو. ماں کہتی ہے بیٹا ابھی گنجائش نہیں ہے. وہ اتنی ضد میں آیا کہ اس نے ماں کو ہی مار دیا. اب وہ خود بھی دوزخ میں گیا، موٹر سائیکل بھی نہ ملا. اب میں بتا رہا ہوں والدین کے ادب کرنے والے کا کیا مقام ہے. پھر جو نافرمان ہے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا. سنیں، آپ صبح اٹھے ہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، اٹھ کے کیا کیا؟ ماں باپ کو محبت بھری نظر سے دیکھا. محبت بھری سے نظر دیکھنے کا کیا ثواب ہے؟ ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. صرف ماں باپ کو دیکھنا اور ماں باپ کے ادب کرنے والے کے لیے جنت ہے. ماں باپ کا فرما بردار ہر جگہ کامیاب ہے. ماں باپ کو کبھی بھول کر نہ جھڑکو، پیار محبت اور ادب سے بات کیا کرو. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی جنت دنیا میں دیکھنے کا شوق ہو تو ماں کی گود میں سو کر دیکھو. اور پہلا نمبر ماں کا، دوسرا باپ کا. والد کے نافرمان کی بھی کوئی عبادت قبول نہیں. میں نے تو یہ پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد کے آگے نہیں چلنا ادب کی وجہ سے، اور والد کا کبھی نام لے کے نہیں بلانا. ابو کہہ دیں، بابا کہہ دیں، ڈاڈی، امجد، اکرم نہیں، اتنا ادب کی وجہ سے. اور والد کے بیٹھنے سے پہلے نہیں بیٹھنا ادب کی وجہ سے. اور والدہ کا کیا مقام ہے سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمر 6 سال تھی جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا. اگر وہ زندہ ہوتی میری والدہ اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری والدہ مجھے بلاتی، میں نماز توڑ کے پہلے میں اپنی امی کا کہنا مانتا. کتنا مقام ہے ماں کا. پھر آ کے میں نماز پڑھتا. اور آپ کے اگر والدین کسی دوسری جگہ رہتے ہیں، آپ ان کو ملنے جا رہے ہیں تو ایک قدم پر 100 نیکی اور 100 برائی مٹا دی جاتی ہے. اور بیٹا یہ حضرت باجدید بستامی، حضرت اویس کرنی اور حضرت غوث پاک کو یہ مقام کس وجہ سے ملا؟ انہوں نے ماں باپ کی خدمت کی. باجدید بستامی رات کو والدہ کو پیاس لگتی ہے، پانی مانگتی ہے بیٹے سے. بیٹا پانی لینے گیا، گھڑے میں پانی نہیں، آگے نکل گئے کہیں دریا کی طرف. پانی لے کے واپس آئے، ماں سو رہی ہے. ساری رات پانی لے کے کھڑے رہے جہاں تک کہ صبح ہو گئی. جب والدہ کو پتہ چلا انہوں نے ان کو بڑی دعا دی اور بڑے بزرگ بنے. جنہوں نے بھی خدمت کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہم اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے تھے. ایک دفعہ پوچھا یا اللہ میرا جنت میں کون دوست ہوگا؟ تو ادھر سے پتہ چلا کہ ایک قصاب ہے. قصاب کون ہوتا ہے؟ قصائی، یہ جو گوشت بنا کے بیچتا ہے. قصاب جانتے ہیں؟ ہاں وہ ہوگا. پھر آہستہ آہستہ جب ان کو نشانیاں بھی بتائی گئی، اس نے کہا دیکھنا چاہیے یار اس نے کیا کام کیا ہے. قصاب نے میرا جنت میں یہ دوست بن رہا ہے. وہ نشانیاں جو بتائیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس قصائی تک پہنچے. کیا دیکھتے ہیں؟ وہ اپنا گوشت بنا رہا ہے، بیچ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک سائیڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں یہاں تک کہ گوشت ختم ہونے والا ہو گیا. انہوں نے کہا اللہ پاک میں نے تو یہاں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی، پتہ نہیں اللہ پاک کو کون سی ادا پسند ہے. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے قصاب کو بھائی قصاب مجھے یار گھر لے چلو، میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں. ان کا یہ تھا کہ گھر میں دیکھیں شاید کوئی ایسی بات ہو جو اللہ کو پسند ہو اور یہ میرا دوست بنے گا. اس نے کہا کوئی بات نہیں چلو.
कसाब ने नरम नरम बोटियां ली गोश्त की, घर ले गया, मूसा अलैहिस्सलाम को एक साइड पे बिठाया और हंडिया पकाई। कसाब ने शोबे वाली, क्या देखते हैं, एक बूढ़ी माँ, कमजोर माँ चारपाई पे लेटी हुई है। उसको वो कसाई पहले गोश्त खिलाता है, उनके जो काम है वो करता है। जब वो करता है जो जिस तरह मैंने पढ़ा, तो वालदा कसाब के कान में कोई बात कहती है आहिस्ता से, और वो कसाई हंसने लग गया। मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, पूछना चाहिए कि ये क्या बात की तेरी माँ ने जो तू हंसा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, भाई कसाई, यार ये तो बताओ, तूने तो खाना खिलाया है, तेरी माँ ने तेरे कान में क्या कहा है? उसने कहा बताओ। उन्होंने कहा बताओ। उसने कहा, मेरी माँ ने जब खाना खाया है ना, तो खुश होके मुझे कहा है कि तू मूसा अलैहिस्सलाम का जन्नत में दोस्त होगा। मैं इसलिए हंसा, कहा मूसा अलैहिस्सलाम और कहा माँ, माँ तो ऐसे ही मारती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मैं ही मूसा हूं, तेरी माँ की दुआ कबूल हो चुकी है। आ रही है समझ बात? हाँ जी। इसी तरह हजरत वैस करने, हजरत गौसे पाक, और हमेशा बेटा सच बोलना है आपने। गौसे पाक का वाकया, ये पढ़ने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में डाकू पड़ गए। जब डाकू पड़ गए, उन्होंने तलाशी ली सबकी, इस बच्चे की भी तलाशी ले रहे हैं, कुछ नहीं निकल रहा। तो ये क्या कहता है कि अंकल, मेरी जेब के नीचे यहाँ कब पैसे सिले हुए हैं। मेरी अम्मी ने कहा था सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। बात समझ आ रही है? सच बोला। डाकू हैरान रह गया कि यार हमने तो तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। वो अपने बड़े सरदार के पास ले गए कि ये छोटा सा बच्चा, ये इसने ये किया है, कहता जी मेरी माँ ने कहा यहाँ सिले हुए, हमें तो पता ही नहीं है। वो बड़ा सरदार इतना उससे मुतासर हुआ कि यार ये माँ का कहना मानता है, हम अल्लाह पाक के कितने नाफरमान हैं। उसने डाका डालना ही छोड़ दिया और अच्छे काम करने लग गए। तो बेटा आप सुने, माँ बाप का जो नाफरमान है, जो फर्मा बरदार, उसके लिए जन्नत, और जो नाफरमान है वो जहन्नम का हकदार है। माँ बाप के नाफरमान को सजा जिंदगी ही में मिल जाती है। माँ बाप के नाफरमान को मरते दम कलमा नसीब नहीं होता, और वालिदैन का जो नाफरमान है उसका ईमान आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। यहाँ तक आगे नहीं मैं बता सकता कि उसकी मौत कैसे आती है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं वो अदा करूं। अल्लाह पाक हमें फर्मा बरदार बनाए। प्यारे बच्चों, वो लंबा हो जाएगा वाकया। प्यारे बच्चों, जिंदगी में सिर्फ एक दुआ करना कि कोई घर माँ के बिना ना हो और कोई माँ बिना घर ना हो। इसमें दो वाकया मैं सुनाता होता हूँ हर स्कूल में, यहाँ भी मैं सुनाना चाहता हूँ सच्चे वाकया जो मैंने अखबार में पढ़े। माँ की दुआ का सुने वाकया कितना अच्छा है, और माँ कुर्बानी कैसे दे रही है ये भी सुने। कैसे कुर्बानी दे रही है सुने। ये PIA का जहाज कुछ साल हो गए, सबको पता होगा। एक वाकया हुआ था कराची, लाहौर से कराची जा रहा था। जब ईद के दिन थे, वो लैंड करने वाला था कि वो जहाज को आग लग जाती है और सारे मुसाफिर जल जाते हैं। उनमें से सिर्फ 2 आदमी बचते हैं जो मैंने पढ़ा। एक उसमें पंजाब बैंक का सदर है, शायद उसकी मेरे पास तस्वीर भी पड़ी हो। पूरे पंजाब बैंक का सदर, उसकी माँ को पता चलता है कि मेरा बेटा आ रहा है, वो नमाज पढ़ रही है। फिर उसको पता चलता है कि ये तो आग लग गई यार, सारे जल गए। वो सजदे में चली गई, मैंने जो पढ़ा, रोना उसने शुरू कर दिया। रोती रही, अल्लाह मियां मैंने सजदे से सर नहीं उठाना जब तक मुझे पता न चले कि मेरा बेटा जिंदा बच गया है। अब देखिए अल्लाह पाक कैसे उसको बचाता है।
اوپر سے اس کے جہاز میں باقی جل رہے ہیں، اس کی سیٹ نکل رہی ہے وہاں سے پوری، نیچے آتی ہے، نیچے ایک کار کھڑی ہے، کار کے باہر ایک وکیل کھڑا ہے اور کار کے اندر اس کی بیوی بیٹھی ہے، کہیں جانے کے لیے تیار ہے، وہ دھڑام سے اوپر گرتا ہے۔ وکیل کہتا ہے ان کو پتہ چل گیا نا کہ ابھی یہ جہاز کا ہے۔ انہوں نے کہا یار یہ تو انہیں میں سے کوئی مسافر ہے۔ وہ اس کو بیلٹ کھولتے ہیں، اس کو فوراً ہسپتال لے جاتے ہیں اور وہ بچ جاتا ہے۔ لیکن دعا کس کی ہے بیٹا؟ ماں کی دعا کا۔ اللہ پاک نے ماں کی دعا کی وجہ سے بچایا۔ اب سنیں ماں قربانی کیسے دے رہی ہے۔ کشمیر میں زلزلہ آیا، یہ کشمیر میں واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد وہ میتیں نکال رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں ایک عورت رکوع کی حالت میں ہے، اس کے اوپر ملبہ گرا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار جا کے دیکھیں یہ کیا واقعہ ہے۔ کیا دیکھتے ہیں جا کر؟ عورت رکوع میں، اوپر ملبہ گرا، لیکن اس کی گود میں 2-3 ماہ کا بچہ ہے، زندہ ہے۔ ماں نے اپنی قربانی دے دی، بچے کو بچایا۔ کتنی ماں قربانی دے رہی ہے۔ اور اس کے پاس اس کی والدہ کا موبائل پڑا ہے، چھوڑ گئی کہ شاید کوئی پڑھے، اس پہ کیا میسج ہے؟ بیٹا مجھے تم سے بڑا پیار ہے، جب بڑے ہو جانا مما کو نہیں بھولنا۔ ماں باپ کتنے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں اور ہم ماں باپ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ بیٹا آج سے میرے ساتھ آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ آج کے بعد آپ نے ماں باپ کا کہنا ماننا ہے۔ مانیں گے؟ ہاں۔ اور گھر میں ان کو سلام کرنا ہے، اسکول میں اساتذہ کرام کو سلام کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ میں ہاتھ کھڑا کراتا ہوتا ہوں ایک دفعہ، جو کہیں گے کہ آج کے بعد والدین کا کہنا مانیں گے، ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کریں۔ شاباش۔ اور جو ہینڈز ڈاؤن جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، یہ بھولنا نہیں ہے۔ یاد رکھنا کہ ہمارے اسکول میں سر محمد امین صاحب آئے تھے، وہ یہ باتیں بتا گئے تھے، ان کو یاد رکھنا ہے۔ میں سر سب سے بھی کہوں گا، اساتذہ کرام سے، انہیں روزانہ کوئی نہ کوئی نیکی کی ایک بات ضرور بتایا کریں، یہ یاد رکھتے ہیں۔ میرے بھی شاگرد ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، اعظم گیلانی صاحب ایک دن ملے، کہتے سر آپ کے پاس میں نے 5ویں میں پڑھا تھا، آپ نے جو اچھی باتیں بتائی تھی وہ ابھی تک مجھے یاد ہے۔ بچے یاد رکھتے ہیں اچھی باتیں، تو یہ ضروری ہے بیٹا۔ اب ماں باپ کا کہنا مانیں گے؟ استاد کا کیا احترام؟ استاد کا پیشہ پیغمبری پیشہ ہے، بادب بانصیب بے ادب بے نصیب۔ استاد روحانی باپ جو آپ کو تعلیم دے کر آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ استاد بادشاہ نہیں ہے، لیکن یہ بادشاہ بناتا ہے۔ آپ ہی میں سے ڈاکٹر، انجینئر، بڑے بڑے افیسر بنیں گے۔ جتنا اپنے استاد کا احترام کریں گے اتنے ہی آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور استاد کا احترام والد کے برابر، اور استاد کے لیے شاگرد جو ہے یہ اولاد کے برابر ہے۔ میں نے ایک دو واقعہ پڑھے، پھر لمبا ہو جائے گا، ٹائم تھوڑا ہے۔ وہ محمد اشفاق تلقین شاہ باہر جاتے ہیں، باہر والے ملک، چلان ہو جاتا ہے ان کا، عدالت میں جاتے ہیں، جج کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ استاد ہے تو ادب کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا سر مجھے پتہ نہیں تھا، اور پہلے ان کا کام کرتے ہیں۔ اس لیے میں ان بچوں کو سب کو کہتا ہوں کہ آپ کا یہی صرف استاد نہیں ہے۔ اب جج کا وہ استاد تو نہیں تھا نا، لیکن اس نے احترام کیا۔ جہاں بھی آپ کو پتہ چلے کہ یہ استاد ہیں، ان کا آپ نے احترام کرنا ہے، عزت کرنی ہے۔ اسی طرح ایک اور ابن انشاء جاپان یونیورسٹی جاتے ہیں، وہاں سے جب باہر نکل رہے ہیں تو اسٹوڈنٹ دیکھ کر چھلانگے مار کے ایک سائیڈ پہ ہو جائے، میں نے پڑھا۔ وہ ابن انشاء بڑا حیران ہوا کہ یار یہ معلوم کرنا چاہیے ہمیں دیکھ کر بچے یہ چھلانگے مار کے سائیڈ پہ کیوں ہو رہے ہیں۔ جب معلوم کیا تو کیا پتہ چلا کہ
بچے اپنے استاد کے سائے پہ پاؤں رکھنا نہیں چاہتے. استاد جا رہا ہے، یہ جیسے آپ کا سایہ ہے، اس پہ پاؤں بھی نہیں رکھنا چاہتے. کتنا ادب کر رہے ہیں وہ. اور بیٹا نماز 5 وقت آپ نے پڑھنی ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. 7 سال کے بچے پہ نماز فرض ہے. 10 سال پہ ہے کہ اس کو مار کے پڑھائیں. تو آپ سے آپ نے وعدہ بھی کرنا ہے کہ نماز آپ نے 5 وقت پڑھنی ہے. جس کو نہیں آتی وہ یاد کریں، بکیں لے لیں، سروں سے سبق لیں یا مسجد میں، کیونکہ یہ ضروری ہے. پڑھیں گے نماز؟ شاباش. اور وقت بیٹا بہت قیمتی ہے، جو ایک بار چلا جائے واپس نہیں آتا. جتنی زیادہ محنت اتنی زیادہ کامیابی. اور صفائی نصف ایمان ہے. صاف ستھرے رہیں گے آپ بیمار نہیں ہوں گے. ایک اور میں بات بتاتا ہوں کہ بری صحبت سے بچنا ہے بیٹا. یہاں تو نہیں، یونیورسٹیوں میں کالجوں میں بہت برا حال ہو رہا ہے. نشے کی عادت پڑ رہی ہے. وہ بچے آپس میں دوستیوں کو نشہ لگاتے ہیں. پہلے ایک دفعہ وہ سگریٹ مفت میں آپ کو پینے کے دیں گے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، لیکن آپ پھر ساری عمر کے لیے روگی بن جائیں گے. پھر ڈاکے ماریں گے، چوریاں کریں گے. تو ایسے بچوں سے آپ نے بچ کے رہنا ہے. اچھے بچوں کے ساتھ آپ نے رہنا ہے. گلاب دیکھا ہے؟ گلاب کا پھول سب نے دیکھا ہے. اس سے کیا ہوتی ہے؟ خوشبو پیدا ہوتی ہے. وہ نیک لوگوں کی صحبت ہے. اور گندگی جب ٹریکٹر ٹرالی جاتی ہے، بدبو ہے اس میں، وہ بری لوگوں کی صحبت ہے. ہم نے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے. اور 2 باتیں کر کے میں ختم کر رہا ہوں. ہم کہتے ہیں موبائل اٹھایا، ہیلو ہیلو، یہی کہتے ہیں. آج کوشش کریں، آج کے بعد آپ نے کہنا ہے السلام علیکم. آپ کو ثواب بھی ملے گا. اس کا ثواب بھی اللہ پاک عطا فرمائیں گے. اور جواب والا بھی ادھر سے دے گا، دگنا مل جائے گا. السلام علیکم کہا 10 نے کیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا 20 نے کیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا 30 نے کیے. اور بیٹا کتاب کھولنے سے پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے پڑھنا ہے رب زدنی علما. میرے ساتھ پڑھیں، رب زدنی علما. اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا سبق آئے گا. اور کسی کی نقل نہیں اتارنی، کسی کا الٹا نام نہیں لینا، اور ایسا کھیل نہیں کھیلنا جس سے بچے کو نقصان ہو. ٹائم تھوڑا ہے، 9 بج گئے، 5 منٹ مل جائیں گے سر؟ اچھا شکریہ. تو اس میں میں اسکول میں پڑھاتا تھا، 2 بچے کھیل رہے ہیں، اور کھیلتے کھیلتے انہوں نے جھاڑو سے تنکا اٹھایا اور اپنے ساتھی کی آنکھ میں مار دیا. اب وہ BA میں ہے لڑکا، لیکن اس کی آنکھ ضائع ہو گئی. لاہور سے کراچی تک گئے، اس بچے کی بیچارے کی آنکھ نہیں بنی. ایسے نقصان والا کھیل نہیں کھیلنا. ابھی پچھلے دنوں میں نے دیکھا بہاڑی میں لکھا ہوا تھا اخبار میں، آدھی چھٹی ہوئی ہے، بچے کھیل رہے ہیں، تھپڑ کبڈی کھیلنے لگ گئے. وہ تھپڑ کھیلتے کھیلتے اس کے یہاں لگا دل پہ، اور وہ بچہ موقع پہ ختم ہو گیا. اچھے والا کھیل کھیلنا ہے بیٹا. میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو اعلیٰ نمبروں میں کامیابی عطا فرمائے. 2 باتیں کر کے میں سر کا شعر سنا کے ختم کر رہا ہوں. ایک بیٹا پیشاب کرنے میں احتیاط کرنی ہے. یہ عذاب قبر جو زیادہ ہوتا ہے یہ پیشاب احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزرے 2 قبروں سے، تو صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. ایک یہ پیشاب کی احتیاط نہیں کرتا تھا، اور یہ دوسرا چغل خور تھا. تو اس سے بڑی احتیاط کرنی ہے کہ بچے کھڑے ہو کے کرتے ہیں، پاؤں پہ چھینٹے پڑتے ہیں. یہ سخت گناہ والی بات ہے. اور جہاں بھی آپ نے جانا ہے پہلے سلام کرنا ہے، پھر کلام کرنا ہے. حضور نے فرمایا اس کو جواب ہی نہ دو. اسکول میں، گھر میں، بزرگوں کو جہاں بھی آپ نے جانا ہے، دکان پہ جہاں جانا ہے، پہلے ان کو سلام کریں، اس کے بعد اپنا مقصد بیان کریں. اور بیٹا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے. دائیں ہاتھ کون سا ہے؟ یہ والا.
یہ جو کام بھی کرنا ہے دائیں ہاتھ سے. یہ بایاں ہاتھ شیطان کا ہاتھ ہے. کس کا ہے؟ ہاں، یہ گندے کام کرواتا ہے، اس سے ہم نہیں بھی کرنا. کئی بچے لکھتے ہیں بائیں ہاتھ سے، کوشش کریں دائیں ہاتھ سے لکھنے کی. ہم شیطان والا نہیں ہاتھ استعمال کریں گے، کیونکہ جو بائیں سے لکھے گا وہ پھر کھائے گا بھی بائیں سے، وہ رائٹنگ بھی بائیں سے کرے گا. کوشش کریں، یہ بھی ایک ضروری تھا. اللہ پاک. اور بیٹا غیبت چغلی سے بچنا ہے. چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. غیبت کرنے والے کو اللہ پاک جہنم کا لقمہ عطا فرمائے گا. سچائی نیکی کا راستہ ہے، نیکی جنت کا، جھوٹ گناہ کا راستہ ہے، گناہ دوزخ کا. فرعون نہ بن، متکبر نہ بن. یاد رکھ، جس کے دل میں رائے برابر غرور ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا. فرعون کی لاش کو تو سمندر نے بھی قبول نہ کیا جو خدائی دعویٰ کرتا تھا. آج یہ ساری اختیار کر، اخلاق پیار محبت سے پیش آ، ایسے اخلاق سے پیش آ کہ تمہیں دوبارہ بھی ملنے کی چاہت ہو. ایک سانس ہم نے لے لیا، ایک سانس لے رہے ہیں، تیسرے کا پتہ نہیں آنا ہے یا قبر میں جا سمانا ہے. وہ وقت جلد آنے والا ہے جب تیرا نام میت، لباس کفن اور گھر تیرا قبر ہوگا. اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دو شعر میں حسن مرتضیٰ خاور صاحب کا، ایک ادنا شاگرد ان کے پاؤں جیسا نہیں. ان کا بھی یہی کام تھا، اسکولوں میں ہسپتالوں میں جا کے اچھی باتیں بتانی. میں بھی ٹیچر ریٹائر ہوا ہوں، اللہ پاک نے مجھے تھوڑا ٹائم دیا تو میں نے کہا کہ سر کے مشن کو تھوڑا جاری رکھنا چاہیے. تو ان کا شعر سنا رہا ہوں. اس سے پہلے ہمارے ایک سر نے شعر سنایا تھا، وہ سنیں. شمع بن کر بزم ہستی میں بسر کر زندگی، شمع بن کر بزم ہستی میں بسر کر زندگی، تاکہ تیرے سوز سے سارے جہاں میں نور ہو. اور اپنے سر حسن مرتضیٰ خاور صاحب کے دو شعر سنا کے ختم کر رہا ہوں. جب آپ حیات تھے اور دوست احباب اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے شعر کہا تھا، رفتہ رفتہ کتنے احباب رخصت ہو گئے، چھوڑ کر خاور کو بھی زیر تربت ہو گئے. کسے پتہ ہے جہاں میں حیات کتنی ہے، قضا کسی کو نہ چھوڑے گی، بات اتنی ہے. اور سر کا شعر، تو اگر مجھے نواز دے تو تیرا کرم ہے، ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے. آخری سر کا شعر، میری بندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے. اللہ پاک ان بچوں کو اعلیٰ نمبروں میں کامیاب کرے اور اساتذہ کرام کو عمر دراز فرمائے. اور ہمارے سر حسن مرتضیٰ خاور صاحب کو اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں اپنے علم پہ عمل اور عمل پہ استقامت نصیب فرمائے. بیٹا میں یہ ٹائم ہو گیا 5 منٹ ہے، میں یہ سنا کے نعرہ لگا کے نا قومی ترانے کا دیتا ہوں. یہ 5 منٹ ہے سر، شکریہ. یہ میں نے نا حمد لکھی ہے، ناز شریف لکھی ہے، نظمیں لکھی ہیں، تو یہ وطن پہ ہے. 2 شعر سناؤں گا، پھر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے اور ختم کر دیں گے. بچوں کے لیے، وطن ہے میرا پاکستان، وطن ہے میرا پاکستان، اس کی اونچی ہے یہ شان، اس پہ سب کچھ ہے قربان. سندھی پنجابی بلوچ پٹھان سب ہیں آپس میں یکجان، میرا وطن ہے میری آن، اس پہ سایہ رب رحمان. رنگ برنگی ہریالی اور پرچم سبز ہلالی، ہے یہ قائد کا احسان. وطن ہے میرا پاکستان، پاکستان شاد رہے گا، شاد رہے گا، آباد رہے گا. آسن کی ہے یہی دعا، دشمنوں سے اسے بچا. وطن ہے میرا پاکستان، اس پہ سب کچھ ہے قربان. بیٹا میں کہوں گا میرا دل میرا مان، آپ نے کہنا میرا پیارا پاکستان. میرا دل میرا مان اور پاکستان زندہ، پاکستان زندہ باد. شکریہ.